سید المطہر والامام المظفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سفر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجل مظہر العجائب و مظہر الغرائب ونقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب وهو فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولانا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق بالحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا حکمت و دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامنے گرامی قدر محمد والے محمد آپ سب کا اس عبادت اکبر میں چل کر آنا قبول منظور فرمائے. بانیان مجلس یزان منتظمین فرش یزان تاؤ بہنگاہ پجینوں اور ان کے خاندان دوست احباب تجربہ تشریف فرمائے. مالک سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے. جو بالخصوص جو عزیزان امام حسین علیہ السلام ہیں مولا ان کے سینوں کو سلامت فرمائے, ترقی عطا فرمائے. اور تمام دعاؤں کی سب سے اکبر دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر احمد رہبر اعظم رہبر اکبر سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا جلد سے قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر اپنی دعاؤں کو معطر کرنے کے لیے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامنے گرامی قدر سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ بشر سے آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر سکتا ہے, انہیں سمجھ نہیں سکتا, کوشش کر سکتا ہے, کیونکہ آیتوں کو سمجھتے وہی ہیں جو مالک آیت ہوتے ہیں, سمجھتے وہی ہیں جن کے لیے آیتیں نازل ہوتی ہیں. جو وجہ نزول آیت ہوں انہیں محمد والے محمد کہتے ہیں. آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھوڑا سا ساتھی جگہ جو ہستیاں وجہ نزول قرآن ہوں انہیں محمد والے محمد کہتے ہیں. جن کی اداؤں پر اللہ آیت نازل کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. جن کی اداؤں پر اللہ قرآن نازل کرے. میں جملہ لینا چاہوں گا, انتہائی پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. یہ ہستیاں مقلد شریعت نہیں, مؤلف شریعت. اور یہ ہستی مقلد شریعت مؤلف شریعت ہے. مؤلف شریعت کون ہوتا ہے؟ یعنی جس کی اداؤں پر اللہ شریعت بناتا جاتا ہے. میں بات کو آسان کروں, یعنی یہ ہستیاں اس انتہا کی مؤلف شریعت ہیں کہ اگر یہ ہستیاں چلتے چلتے رک جائیں تو اللہ قیام بنا دیتا ہے. یہ چلتے چلتے رک جائیں تو اللہ قیام بنا دیتا ہے, اور اگر کھڑے کھڑے جھک جائیں تو اللہ رکوع بنا دیتا ہے. جس دن جھکتے جھکتے بیٹھ جائیں اللہ قعود بنا دیتا ہے. جن کا بیٹھنا ہی قعود ہو, بے شک سبحان اللہ, واہ واہ واہ, جن کا بیٹھنا ہی قعود ہو اللہ جانے وہ خود کیا ہوں گے. اور جس دن بیٹھے بیٹھے اگر یہ سو جائیں سجدے میں چلے جائیں تو اللہ سجدہ بنا دیتا ہے. جس دن یہ کھانا نہ کھائیں اللہ روزہ بنا دیتا ہے. جس دن یہ اٹھ کر اپنوں میں کھانا تقسیم کریں اللہ خمس بنا دیتا ہے. دنیا میں تقسیم کریں اللہ زکات بنا دیتا ہے. جس دن یہ ہستیاں اٹھ کر جس دن یہ ہستیاں بیٹا جی اٹھ کر اپنے گھر کا طواف کریں اللہ حج بنا دیتا ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. جیتے رہو جناب. ہمارے مقام کی شخصیت ماشاء اللہ. تو سامنے اکرام کہتے ہیں یہ ہستیاں مؤلف شریعت ہیں, مقلد شریعت ہیں. اور جو ہم اکثر ایک جملہ کہتے ہیں مفسر قرآن, انسان کے پاس لفظوں کی کمی ہے, لفظ کم ہے, عالم محمد کا مقام بلند ہے. ہمارے لفظ اب ختم ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا قرآن کی تفسیر کر ہی ہو سکتا ہے جس کے لیے نازل ہو. مفسر قرآن سوائے 14 کے کوئی نہیں ہو سکتا. علی مفسر تھے تو ساری رات الحمد سناتے تھے. اور خدا قرآن ارشاد فرماتا ہے حق کا جو تلاوت نہیں, قرآن کی تلاوتوں کا حق وہی ادا کرتا ہے جس کے لیے نازل ہوا, جس کے لیے نازل ہوا. تو یہ ہستیاں مفسر قرآن ہے. بشر قرآن کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے, تفسیر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ انسان کا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے معیار معرفت بلند ہوتا ہے, وہ اپنے پچھلے عقیدے کی نفی کرتا ہے. وہ اپنے پچھلے عقیدے کی نفی کرتا ہے, اور یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اگلی جہاں منتقل ہو جاتا ہے. تو سامنے اکرام کہتا ہے اسی قرآن میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, خدا تعالیٰ نے قرآن میں کئی قسمیں اٹھائی ہیں, کئی قسمیں اٹھائی ہیں. 82 قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی, 82 قسم. تھوڑا شاہ صاحب 82 قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں. اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. قسم چھوٹے اٹھاتے ہیں, بڑے نہیں. قسم چھوٹے اٹھاتے ہیں بڑوں کو یقین دلانے کے لیے. یہ عجیب ہو گیا یا بڑا قسم اٹھا رہا ہے کائنات کو یقین دلانے کے لیے. کس کی کھا رہا ہے یہ بھی سنے کیا اسی پر رہا ہے. خدا تعالیٰ کا والضحیٰ واللیل اذا سجی ہے, والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها. مجھے سورج کی قسم, مجھے چاند کی قسم. پھر قسم اٹھا کر کہتا ہے والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے ٹوٹے ہوئے ستارے کی. دیکھیں گھر میں چھوٹا بچہ شرارت کرے, باپ ڈانٹے اور باپ اس کی بات پر یقین نہ کرے تو چھوٹا بچہ بڑا سیانا ہوتا ہے, وہ فوراً کہتا ہے مجھے دادا ابو کی قسم. تو باپ یقین کر جائے گا کہ بچہ سچا ہے. چھوٹے اٹھاتے ہیں بڑوں کی, یہاں اللہ ہے بڑا اور قسم اٹھا رہا ہے. اور قسم کہتا ہے مجھے قسم ہے ٹوٹے ہوئے ستارے کی. میں کہوں مالک قسم اٹھانی تھی تو مکمل ستارے کی اٹھاتا, یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم دیتے ہیں. بات اچھے لگے تو بولے گئے عجب نہیں, اللہ کے وعدے نے یاد کا ستارہ مکمل تھا لیکن ٹوٹ کر علی کی چوکھٹ پر گیا. آپ بتا رہے ہیں نیچے والی خسمیں بھی تو بتائے نا. تو کیا کہا, مجھے قسم ہے ٹوٹے ہوئے ستارے. میں تو مالک مکمل ستارے کی اٹھاتا, یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم کیوں اٹھائی. لیکن چونکہ ستارہ گرا تھا علی کی چوکھٹ پر ٹوٹ گیا, اور اللہ نے اس ٹوٹے ہوئے ستارے کی بھی قسم اٹھا دی. تو جس کی چوکھٹ پر ستارہ گرے تو وہ لائق قسم بن گئے. اللہ کہتے ہیں علی کا نام کتنا بلند ہوگا, اگر کسی کی عبادت میں آ جائے بلند ہو سکتی ہے. عبادت ہے, جہاں عبادت ہے وہاں علی ہے. علی نہیں تو عبادت نہیں. تو جب اللہ کا گھر کعبہ علی کے بغیر ثواب کے جب اللہ کا گھر کعبہ شاہ صاحب علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں رہتا.
خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جعل البیت مثابۃ للناس وامنا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس گھر کو، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے، واہ واہ واہ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس گھر کو ثواب کے قابل بنا دیا، ثواب کے قابل بنایا۔ اللہ کہتا ہے گھر میرا ہے، ثواب کے قابل بنایا میں نے۔ کب پوچھا میرے مولا چھویں امام سے، اللہ کا گھر جو تھا یہ ثواب کے قابل کا بنا؟ کہتا اس گھر میں 3 دن اور 3 راتیں ایک ماں اور ایک بچے نے قیام کیا، ہمارا ثواب کے قابل بنا۔ تو جب مالک لم یزل کا گھر، ایک طرف جملہ ہے مالک لم یزل، دوسری طرف کہہ رہا ہوں گھر، سبحان اللہ، ایک طرف جلی ہے دوسری طرف گھر، ایک طرف جلی دوسری طرف گھر، مالک لم یزل کا گھر، لا شریک کا گھر، بے شک، سبحان اللہ، واہ، بات تو میں نے کر دی ہے، اسی جملے میں میں بات ہے، لا شریک کا گھر، مالک لم یزل کا گھر، جس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس کا گھر، اس جلی کا گھر۔ جب علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں بنتا تو بشر کی عبادت علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں بنتا۔ علی مالک قرآن، آل محمد مالک قرآن۔ اور دیکھیے خدا تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، جب قسم اٹھائی ایک مقام پر اور کہا کہ مجھے قسم ہے ٹوٹے ہوئے ستارے کی، پھر خدا تعالیٰ نے اپنے لہجے کو بدلا اور کہا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، دنیا کو خدا تعالیٰ نے کہا، خدا تعالیٰ تجھے کہتا ہے کہ جو میرا محمد ہے نا، جو میرا محبوب ہے، یاد رکھنا پوری کائنات مصطفیٰ سے عشق کرتی ہے، اور اللہ جس سے عشق کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے کہا میرے حبیب آپ کبھی بھی خود سے نہیں بولتے، آپ کبھی بھی خود سے نہیں بولتے، نہ آپ کبھی بھی خود سے بولے تھے، بولے ہیں، نہ بولیں گے۔ مالک تیرا حبیب کب بولے گا؟ یاد رکھنا مصطفیٰ جب بھی بولے گا زبان محمد کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی، روایت نہیں پڑھی، ماشاءاللہ، ممبر سے بغیر دلیل کی گفتگو کرنا یہ اچھی بات نہیں، بات وہ جس میں دلیل ہو، اور دلیل وہ جو قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، دلیل وہ جس کو عقل تسلیم کرے، 2+2 ہوتا ہے۔ زوری کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی، زوری کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی، زوری ہم سے بشر کی اطاعت مت کرو، اطاعت اچھی اس وقت لگتی ہے جب خدا کی ہو۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے میرا محمد خود سے نہیں بولتا، محمد جب بھی بولے گا زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ جواب آپ نے دینا ہے۔ اس آیت سے اتنا معلوم ہوا کہ محمد میں محمد نہیں بولتا۔ سبحان اللہ، پریشان ہو گئے، ماشاءاللہ، محمد میں محمد نہیں بولتا، محمد میں جب بھی بولا، جہاں بھی بولا، جدھر بھی بولا، جس وقت بولا، تو کون بولا؟ اللہ بولا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، میں نے جو بخاری نہیں پڑھی، نہ میں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا، نہ کسی روایت کا حوالہ کیا۔ قرآن بشک ممبر پر لے اور کھولو قرآن، ترجمہ کرو، کسی بھی مسئلہ کا ترجمہ کرو، سب نے کہا کہ محمد کی زبان پہ محمد بول کے نہیں لگتا، محمد کی زبان پہ جب بھی بول کرتا ہے اللہ کا بندہ، کیونکہ شاہ صاحب، شاید بھائی، عابد بھائی صحیح بتا، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان پر ابراہیم بھائی، محمد کی زبان پر اللہ بولتا ہے، کیونکہ محمد کی زبان پر اللہ بولتا تھا، اس لیے غریب کے مقام پر جب سوالات حاضر کے مسئلے میں محمد نے علی کا بات بیان کرتے سوالات کے بندے کے سامنے میں سوال کہا کہ ہم کوئی نے مولا فاد علی مولا، جس کا میں مولا اس کا نہیں مولا، جو آپ کہتا ہے یاد رکھنا یہ محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔
علی کا ذکر ہے کہ چہرے بول پڑتے ہیں، بے شک ویڈیو بن رہی ہوگی CCTV لگا ہوا ہے، تو کیونکہ مصطفیٰ کی زبان پر اللہ بولتا تھا، اس لیے جب غدیر پر اعلان کیا تو کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ محمد نہیں کہہ رہا، اللہ کا اور اگر یہی محمد حسین کو اٹھا کر کے حسین اور بن دیوانان الحسین، بے شک میں تو کہا حسین کو اچھے میں حسین سے ہوگا ترجمہ کروایا تھا، یہ محمد نہیں کہتا، بے شک یہ محمد نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔ اور جب سرکار علی کو کعبے میں لینے کے لیے گئے، بے شک محمد گئے تھے لینے علی کو، اور محمد کی قرآن میں دعا ہے وَجَلِّ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے ایک مددگار عطا فرما۔ اپنی طرف سے جو چیز اپنی طرف سے دی جائے وہ اپنے گھر سے دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، بندوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، بھائی سمندر باہر آ گئی، علی سے جو مدد مانگتی ہے، اچھی اچھی گفتگو کر کے پھر آخر میں آ کر علی کی شان ڈال کرتے ہو۔ اپنی عقل کو کھول، ناقص العقل ہے تو، پروردگار کا جملہ سن، جتنا علی بلند ہوگا اتنا اس کا اللہ بلند ہوگا۔ تم نے اپنا اللہ تیری وعدانیت ہی جب اتنی ہوتا تو تجھے علی کا کیا پتہ چلے گا، جتنا علی بڑھا۔ بے شک تو کہا مجھے ایک مددگار عطا فرما، مدد اپنی طرف سے، یہ نہیں کہا مالک میری مدد کر، مددگار عطا فرما۔ اسے تو خیبر پر محمد نے کہا تھا نعوذ علی مسئلہ اللہ جائے تاجد اللہ کا فنوات کل حمد وغمد سین جلی میں ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ محمد کہہ رہے ہیں نعوذ علی، مسئلہ اللہ جائے، جو مسئلہ اللہ جائے محمد کی مدد کے لیے بلا رہا ہے تو محمد اپنا نام تو نہیں لیں گے نا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نادری میں یہ جو آپ کرتے ہیں نا بے مظہر اللہ تعالیٰ فی نقول بن عمر سے اندری بس مطلب کہ یا اللہ پھر بولتا کہ یا محمد، یہ ہم نے ایڈ کیا بھی، ہم نے ایڈ کیا ہے، بالکل اصل نادری میں صرف علی ہے، کیونکہ محمد پکار رہے تھے علی کو، جو پکار رہے وہ اپنا کو بات بے شک واہ واہ یہاں سے سوچے نا، بے شک واہ 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 بے شک۔ تو کیا کہا جب سرکار گئے کعبے میں علی بادشاہ کو لے لیں گے، محمد گئے لیتے تو علی کی سبق سنا ہو جملہ میں نے اپنی بات نہیں کرنی، جیسے ہی علی کو ہاتھوں پر اٹھایا بند آنکھیں علی کی کھولی، پہلی زیارت مصطفیٰ کی چہرے کی کی، ادھر زیارت کا کرنا تھا تو جیسی زیارت کی مصطفیٰ کی چہرے کی، علی نے انگلی کا اشارہ کیا محمد کی جانب اور اشارہ کر کے فوراً جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے یہ جملہ کا ادھر محمد مصطفیٰ نے مسلمان جواب پھر اشارہ اٹھایا ہوا تھا علی کو، لیکن انگلی کا اشارہ علی کی جانب کیا مسلمان نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اللہ کے بنی ہیں، علی نے گواہی دی نبی کی، نبی نے گواہی دی علی کی، بے شک لڑتا ہے نبی کا فتویٰ لگا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بھائی کل کو اگر آپ ہمیں ولایت سے نہ روکتے تو آج غیر آپ پر اعتراض نہ کرتے۔ بے شک واہ 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 بے شک سبحان اللہ۔ علی حقیقت کا نام ہے، بندے نے مر جانا ہے، کئی آئے کئی چلے گئے، علی کل بھی علی تھا۔ ساری زمین نہیں کھا کر نوح کی برا 4000 سال زندہ رہے گا، لیکن انسان سے بھی امانت ہے علی کی۔ میرے امام سے پوچھا کہ مولا نے کہا تو جانتا ہے اللہ نے یہ سانسوں کے درمیان فاصلہ کیوں رکھا؟ سبحان اللہ۔ پھر بات نکالتے ہیں کیوں رکھا؟ مولا نے پوچھ سوچ
کیوں نے کہا مولا آپ بتائیں کہتا میں 2 سانسوں کے درمیان فاصلہ اس طرح کا شاید کسی لمحے یعنی کہ ولایت کا راز ہو جائے حسین علی کو مان کر آپ علی پہ احسان نہیں کر رہے، علی کو مان کر آپ اپنے آنے والی نسلوں کو پاک کر رہے ہیں اور پچھلی نسلوں کا شکر درست کر رہے ہیں۔ تو علی کو نہ مان علی تب بھی علی ہے، علی کو مان علی تب بھی علی ہے۔ تو شیخ ناصر عباس کا بار بار کہا وجن ہے تو اگر علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ نے علی کی گواہی دی، بے شک علی نے ملتان کی خوبصورت اہل علم اہل معرفت حضرات تشریف ہے ایک لائن شاہ صاحب، لیکن دعا چاہوں گا آپ سے ماشاءاللہ۔ کہا بھائی نبی نے کہا کہ علی ولی ہے، بے شک نبی نے کہا، بے شک کسی صحابی نے تو نہیں کہا، نبی نے کہا ہے دعوت فکر جملے میں جاتا ہے، نبی نے کہا کہ علی ولی ہے اور تو علی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے جو نہ کلمے میں ہے اور نہ اذان میں کم از کم معیار پہ چیک کر، کم از کم اپنا معیار پہ دے شیعہ پہ دور کی باتیں غالب ہے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے سب یا علی کہنے والے۔ تو میں علی نے نبی نے علی کی گواہی دی، تو یاد رکھیے گا نبی کی گواہی بھی نہ سنت علی ہے اور علی کی گواہی بھی نہ سنت رسول ہے۔ آیت کیا تھی؟ محمد کی زبان پر اللہ بولتا ہے، یاد ہے نا؟ مصطفیٰ کی زبان پر عابد بھائی اللہ بولتا ہے، کیونکہ محمد کی زبان پر اللہ بولتا تھا اس لیے جیسے ہی محمد نے علی کو وہ زبان چسوائی، جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے علی کو وہ زبان چسوائی جس پر اللہ بولتا تھا، ادھر علی کا زبان چوستا تھا، مصطفیٰ نے کہا یا علی تو بلسان اللہ بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی تو ساری زندگی خود سے بولا ہی نہیں، یہ تو ابھی لعاب محمد کی تاثیر بول رہی تھی کہ علی نے دعویٰ کر دیا سلونی سلونی کا لطف کے روی، اللہ جانے علی خود سے بولتا تو کیا ہوگا۔ اللہ جانے اگر علی خود سے بولتے تو کیا ہوتا۔ علی نے زبان چوسی ایک مرتبہ اور دعویٰ کیا سلونی سلونی کا، اور حسین نے چوسی 2 برس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے ان ہستیوں کو ماننے کی کوشش کر، جاننے کی نہیں۔ نطفے سے خلق ہونے والے بندے کی کیا اوقات کہ جس کی پیدائش پر ناک کاٹ کر غسل دے کر اذان سنا کر مسلمان کیا جائے اور وہی کہے نہیں جی میں علی نو نہیں منتا۔ نماز روزہ اذان تل گئی ساری، قضا کے دل میں ابھی ایک سوال باقی ہے، ندا کرے گا فرشتہ کہ روک لو اس کو، ابھی ولایت علی کا سوال باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ایک شخص ہے میرے مولا کے پاس، میرے مولا اس نے سوال پوچھا کہ اللہ نے کیسے خلق کیا، مولا نے کہا اپنا سوال بدل۔ میرے مولا آپ بتائیں کیسے بدلوں؟ مولا نے کہا یہ پوچھ اللہ خالق کب سے ہے۔ تھک کے نہ سنے نا، دیکھیں تھک کے پڑھ رہا ہے سارے تک سنے۔ آپ نے پوچھا یہ پوچھ اللہ خالق کب سے ہے، یہ پوچھ اللہ مصور کب سے ہے، یہ پوچھ اللہ معبود کب سے ہے۔ اس نے مولا بتائیں اللہ خالق کب سے ہے۔
آپ بھی سننا چاہیں گے نا؟ سبحان اللہ اللہ مصور کب سے ہے؟ اللہ محبوب کب سے؟ بات اگر آپ کے ادھر نہیں دل کے اگر کام پر لگے تو مسکرانا ضرور ہے، پھر بولنا حاضر ہے۔ میرے بارے مسکرانا یاد رکھنا، اس نے ہمیں خالق کیا تب خالق بنایا۔ اس نے ہماری تصویر بنائی تو مصور بنا، ہم نے اس کو سجدہ کیا تو معبود بنا۔ یاد رکھنا تمہارے سجدوں پر اللہ فخر نہیں کرتا، تمہارے سجدوں پر اللہ فخر نہیں کرتا، کسی نبی پیغمبر کے سجدوں پر اللہ فخر نہیں کرتا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہے کوئی مالک اللہ جو قیامت تک یہ دعویٰ کر سکے میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کا، کوئی میرے سجدوں پر اللہ فخر کرے؟ سر اٹھا اور فخر سے سینہ تار کر علی پر فخر کرتے ہوئے قدم بڑے فخر سے اٹھایا کر۔ یاد رکھنا جس کے سجدوں پر اللہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ رکھ بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دبا ہے معراج نہیں ہے۔ یاد رکھیے سبحان اللہ یہ ہستی ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کبھی وہ ہم ہو جائیں، بے شک وہ ہو جائیں، بے شک لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں بے شک بے شک۔ میں مثال دیتا ہوں، مجھے اتنا یقین ہے، میرا ایمان بھی یقین کہ میری یہ بات یہاں پر بالکل ضائع نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب اور بھائی ایک ہوتا ہے ناظر، جی بھائی صاحب ایک ہوتا ہے ناظر، ایک ہوتا ہے منظور، اور ایک ہوتا ہے پردہ۔ کوئی چادر یہ دکھائیں گے ذرا مثال فرض کیجیے، ایک ناظر ایک منظور ایک ہوتا ہے پردہ۔ آپ جتنے بیٹھے نا سارے آپ ہیں ناظر، مثال کے طور پر اس ٹائم میں ہوں منظور، اور میں آپ کے اور اپنے درمیان اگر یہ رکھ دوں تو یہ آ جائے گا پردہ، یہ آ جائے گا پردہ۔ تو کیا ناظر منظور اور پردہ، ٹھیک ہے، جسے ہم حجاب بھی کہتے ہیں۔ میرے مولانا نے فرمایا یاد رکھنا پوری کائنات ناظر ہے، بے شک اللہ منظور ہے، ہم چولا پردہ ہے۔ بے شک واہ 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 میں بات اور آسان کرتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے لیے، باقیوں سے تو میں دعا لوں گا۔ فرمایا پوری کائنات ناظر ہے، کیا کروں؟ اللہ منظور ہے، ہم چودہ پردہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے اور میرے درمیان یہ آ گیا پردہ، پردہ آ گیا، اب آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا نا، لیکن آواز کس میں سے آ رہی ہے؟ آواز کس میں سے آ رہی ہے؟ پردے میں سے آ رہی ہے، لیکن آواز پردے کی تو نہیں ہے۔ موسیٰ کے ساتھ پور پر یہی ہوا تھوڑا پیدار میں نے کہا کہ یہ ہے پردہ۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پردہ، ٹھیک ہے، اور پردہ دونوں طرف دیکھ سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، آپ صرف پردے تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن پردہ دونوں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تو میرے مولانا نے فرمایا میں اس وقت اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کو دیکھ رہا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں، یعنی اور یاد رکھنا کہ جو پردہ ہے یہ کس کے قرب میں ہے؟ میں منت کرتا ہوں آپ کی، یہ پردہ کس کے قرب میں ہے؟ ناظر کے یا منظور کے؟ بولے نا، منظور کے قرب میں ہے نا۔ منظور کے قرب میں کون ہے؟ پردہ، اور پردہ کون ہے؟ چودہ ہے منظور کے قرب میں، گالی سے مقابلہ
اور جب تو کرتا ہے عبادت اور کوئی بھی عبادت کرے تو وہ نیت کیا کرتا ہے؟ قربت للہ فجر کی نماز پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربت للہ، ظہر کی پڑھتا ہوں قربت للہ، عصر کی پڑھتا ہوں قربت للہ، مغرب عشاء کی پڑھتا ہوں قربت للہ، حج و عمرہ کرتا ہوں قربت للہ، اور دونوں میں تو 14 ہے۔ یہ چودہ ہی تو قربت ہے تو بھائی جب تم نیت کرتے اب نیت بھی بدل کہاں سے نکالے گا؟ اب تو کربلا کی نماز میں بھی اللہ آ گیا، اب تو کربلا میں بھی اللہ آ گیا۔ اب تو کہتا تھا کہ یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے، علی ولی اللہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، علی ولی اللہ وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ تو کیا کہا؟ قرب کی کرتے ہو نیت، سارے نماز پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اب کرو نیت بھی چینج، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ، ہٹا قرب کو، ہٹا قرب کو تو اللہ تجھے نہ ہٹا دے، اور قرب میں ہے 14 کافی سمجھنی، یاد رکھنا عبادت اللہ کی نہیں 14 کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے تو انہوں نے کہا کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ قرآن میں کہتے ہیں نہ ہم بھی تو ہیں، نہ موت ہم بھی تو ہیں، موت بھی دیتے ہیں، مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم زندہ کرتے ہیں، اللہ کی ہم میں کون ہے؟ اس لیے سرکار میں جب وہ ہم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم ہی موت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ جب وہ ہم ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا۔ یہ موت کی آپ کو دینے لگا بدلے میں مجھے دعا چاہیے گا۔ کیا کہا کہ کبھی کہا ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم قرآن نازل کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، کیونکہ اس وقت یہ وہ ہوتے ہیں اور یہ اس کی ہم میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کب بنتا ہے؟ لڑے تو علی سے وہ کہتا ہے اللہ خوب لڑا ہے. علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے. علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے. علی سے
عمر ابن عبد کا سر اٹھا کر چلے تھے تو ایک ہاتھ میں سر تھا ایک ہاتھ میں تلوار تھی. علی زندگی میں ایسے نہیں. یہ میں نے ختم کر دی تھی لیکن میرا دل یہ ایک لفظ ضرور سنا. علی نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا تکبر کیا, اتنا تکبر کیا. علی نے سینہ کتوانا, سر کو اٹھایا. علماء نے سنت علی کا علی ایسے چل رہے تھے جیسے جنگل کا بادشاہ شیر شکار علی کا چلنا. اب جیسے علی چلے نا سارے بندے پریشان, علی کی چال کو دیکھ کر پریشان, علی کی چال دیکھ کر پریشان ہو گئے. علی نے سینہ تانا ہوا, سینہ بالکل تانا ہوا, ایک ہاتھ میں تلوار, تلوار سے قطرے بہ رہے. عمر کا سر بلند کیا, علی چلے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں علی کا چلنا پسند نہیں. نبی نے فرمایا اسے پسند نہیں. چلنا پسند نہیں, کہا اسے پسند ہے. خدا کی قسم خوش ہو جاؤ, تمہارے علی کا ذکر ہے, کسی عام بندے کا ذکر نہیں. تمہارا علی سنا رہا ہے. علی اور تکبر کر کے چلنے لگے. کچھ نے کہا یا رسول اللہ علی تکبر کرتا ہے, علی کو کہ تکبر نہ کرے. علی کو سنا کر فرماتے ہیں علی تکبر کیوں نہ کرے, وہ بھی تو متکبر ہے. گرامی کر علی کو ان کاروں سے نہ سنا کر, روح کے کانوں سے سنا کر. حساب روح نے دینا ہے, جسم نہیں ہے. علی کو مانے تو پورا مان, حساب کر کے نہ مان, تھوڑا تھوڑا کر کے نہ مان. تکبر سے سن کر لے لیا, علی مولوی سے سن کر لیا تو علی کیا ہے. بندے بھی کبھی علی بنائے. قبر میں پہلی رات پتہ چل جائے گا انہیں علی ہے کیا. قبر میں پہلی رات شروع سے پہلے میں ایک جگہ گیا تو جب تلقین پڑھا رہے تھے, میں نے کہا ایک سیکنڈ رک جاؤ. یعنی کیوں؟ میں نے کہا آپ اسے شکیات نماز سکھاؤ. سارے دن کی روزہ ڈالتے رہے, آپ اسے وضو سکھاؤ, شریعت کے مسئلے بتاؤ. کہا نہیں نہیں نہیں, اب علی سنانا پڑے گا. میں نے کہا تم اب علی کے پاس جا رہا ہے. میں نے کہا ساری زمین میں علی آپ علی کے پاس جائیں. یاد رکھنا مسجد کا منبر مسلموں کے لیے ہے, یہ والا منبر علی کے لیے ہے. ادھر کی چیز ادھر نہ لا, ادھر کی چیز ادھر نہ لا. یہ فرق ذہن میں رکھنا. باقی تمہاری اپنی قسمت, میرا اپنا مقدر, اور مقدر ہوتا ہی ہے اس وقت تک چاہے گا بندے کے پاس علی ہوتا ہے. دنیا چھوڑ دے, علی نہ چھوڑی. برادری کے پیچھے علی نہ چھوڑی. برادری کے پیچھے علی نہ چھوڑی. جناب سبحان اللہ. جنگ احد میں ایک جوان جنگ سے واپس بھاگنے لگا, اس کی بوڑھی ماں دوڑتی ہوئی آئی, بیٹے کے ہاتھ پکڑنے کا, واپس جا. لوگوں نے کہا سب جان بچا رہے تھے, تو نے کیوں واپس بلایا؟ کہا اگر آج یہ واپس آ جاتا لوگ اسے کچھ نہ کہتے, کہتے اس کی اماں خراب ہے. برادری پیچھے علی نہ چھوڑی. سرکار نے فرمایا اگر علی اکیلا ہو, دنیا ایک طرف ہو, تو صرف علی کے پیچھے جا. ساری دنیا چھوڑ, تو علی کے پیچھے جا. بندوں کے آگے جھکو, عزتیں نہیں ملتی. علی کے آگے جھک کر دیکھ, عزتیں عطا کرے گا. بندوں سے بھی محبت کا معیار اتنا رکھ, اگر علی سے عشق کرتا ہے تو اس سے محبت رکھ. اگر علی کے بارے میں ذرا سا شک کرتا ہے, شکل کتنی اچھی کیوں نہ ہو, کتنی اچھی کیوں نہ چاہے, تو اسے چھوڑ دے. کیونکہ خدا کی قسم نبی اور اللہ نے مل کر علی کو علی بنایا ہے.
بندے کی کوئی بات نہیں بے شک کہ وہ علی بادشاہ پر شک کرے، بے شک علی بادشاہ پر فیصلہ کرے کہ علی کہاں ہے اور علی کہاں نہیں۔ نہ ہماری حیثیت نہیں، ہماری اوقات بے نہیں۔ شک خدا کی قسم جو مالک لم یزل کے احد ہونے کی دلیل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک بابا بے شک جو مالک لم یزل کے وجود کا ذکر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بے شک اور خدا کی قسم اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے حسین گھر سے نکلے۔ خیر شاہ جی، فضا بھائی، عابد خان صاحب، نبوت کا جب مسئلہ ہوا تو ولایت سامنے آ گئی، اور جب ولایت پر مسئلہ ہوا صرف نبوت کو بچانے کے لیے اکیلا علی کافی تھا، لیکن ولایت کو بچانے کے لیے کئی علی آنے تھے۔ یہ آسان نہیں، بے شک علی صرف ایک ولایت کو بچانے کے لیے سب علی گھر سے نکلے۔ بے شک علی اکبر بھی نکلا، علی اصغر بھی نکلا، سجاد بھی نکلا، حسین بھی نکلا، زینب بھی علی ہی، شام والی شہزادی بھی علی ہی، چھوٹی شہزادی حسین کی باب اپنے دادے علی کی ولایت کو بچانے کے لیے آپ کو ذبح ہوتے دیکھتی ہیں۔ بڑی محبت تھی عباس کی اور شہزادی سکینہ سلام علیہ، بڑی محبت تھی۔ حسین نے دو سے مانگا تھا، جس کا نام پوری کائنات کو سکون اور اطمینان اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے سینے کو سکون دے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ مانگا تھا حسین نے سکینہ، مانگا تھا۔ اور خدا کی قسم جب عباس پر مشکل پڑا تھا، 71 مرتبہ عباس نے حسین کو کہا تھا مولا مجھے کربلا جانے دے، مولا مجھے کربلا جانے۔ حسین کیا کہتے تھے؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، بار بار مختلف جواب دیتے تھے۔ جب اکیلا اصغر رہ گیا نا، شہید ہو گئے، تو حضرت عباس نے کہا مولا آپ مجھے جانے دیں۔ حسین کہتے ہیں میں کیسے جانے دوں، تو میری فوج رسی پاس ہے۔ عباس کو کہتے کون سی فوج؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، جو کربلا میں عباس کی مشکل کشائی کرے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ کربلا میں عباس کی مشکل کشائی کرے اسے شہزادی سکینہ کہتے ہیں۔ اللہ ابھی حسین سے گفتگو کر رہے تھے، یہ خیموں میں بچوں کا شور برپا ہوا، عباس دوڑ کر اپنی بہن کے خیمے میں گئے، عجیب منظر دیکھا ہے، بی بی نے کچھڑی بنائی ہوئی ہے کپڑوں کی، جیسے عباس اندر داخل ہوئے رو کر کہتے ہیں میرے راستہ بنا میں نجف جاتی ہوں۔ عباس کہتے ہیں کہ زینب سے زیادہ تھک گئی ہے، حسین سے زیادہ تھک گئی ہے، کہ نہیں جو میری مجبوری ہے نہ وہ زینب کی مجبوری ہے، نہ وہ حسین بادشاہ کی مجبوری ہے، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کہ پتہ ہے کربلا میں کتنے خیمے ہیں، کہ 36 سے زیادہ خیمے ہیں مستورات کے، کہ بس اتنا یاد ہے عباس سکینہ ہر خیمے میں ایک مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 18 مرتبہ ہے۔ میرے خیمے میں 18 مرتبہ یہ بات طرف نے رونے پیتے بھیجے رہا، جب بھی خیمے میں آتی ہے رونے کہتی ہے جو چیز دو گھوٹ پانی مل جائے میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، کہ جب بھی سکینہ
سکینہ تیرے ہاتھوں میں خالی جام دیکھ نہیں سکتا، تیرا بابا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتا، تو میں آپ کی مشکل کشائی کروں گی۔ چچا عباس کا ہاتھ پکڑا، تھام کر چلی سی بابا حسین کی جانب۔ حسین نے دیکھا نا جب سکینہ نے عباس کا بازو تھاما ہوا ہے، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، اٹھے رو کر آہستہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کو کہتے سکینہ رو کہتی بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا کو جنگ کرنے کی اجازت دو۔ حسین چپ کر گئے، سکینہ رو کہتی بابا ایک بات بتائی، جب کوئی یتیم ہونے والا ہو کیا اس کی بات رد کی جاتی ہے؟ حسین کہتے نہیں اس کی بات رد کی نہیں جاتی۔ سکینہ کہتے بس بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میں کچھ دیر میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین کہتے پوچھے اچھا سکینہ یہ بتا تیرا کتنے برس کا ہے؟ 6 مہینے کا۔ تو میرا کتنے برس کا ہے؟ 32 برس کا۔ کہ یاد رکھنا نہ تیرا بچے گا نہ میرا بچے گا نہ میرا۔ عزیزارو یہ وہ عباس اس کے گھرانے کی اتنی عزت کی ہے، حسین کو آقا کہا، شہزادی سکینہ کو ہمیشہ شہزادی کہا، اور کہا میں حسین اور زینب کا نوکر ہوں، کیونکہ عباس کی ماں نے جب عباس 4 برس کے تھے عباس سے وعدہ لیا تھا اگر مجھے اپنی ماں مانتا ہے آج کے بعد حسین کا نوکر بن کے رہے، زینب کا نوکر بن کے رہے۔ لیکن عباس نے وفا کی شادی انتہا کر دی۔ جب عباس جانے لگے نا جنگ کرنے کے لیے تو سکینہ نے مشک اٹھائی ہوئی تھی کہ چچا عباس ذرا جھکے میں آپ کو مشک پہناؤں۔ عباس کا قد بڑا تھا، سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ عباس جھکے، عباس اتنا جھکے اتنا جھکے اتنا جھکے اتنا جھکے کہ عباس نے اپنے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ دھو کر رکھا۔ جب کربلا میں زلزلہ آیا ایک کالے پھڑکے والی بی بی عباس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر عباس تیرا بڑا شکریہ، تو نے حسین کی بیٹی کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ حسین کی بیٹی کے قدموں پہ رکھے۔ میں بطول وعدہ کرتی ہوں قیامت تک علم حسین کا ہوگا، لیکن عباس تیرا پنجہ اوپر ہوگا، تیرا پنجہ اوپر ہوگا میرے عباس۔ یا حسین یا حسین